بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ خوف فرض ہے کہ کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنے عقیدے اور اپنی توحید پر اس قدر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ شرک اور اس کے اسباب سے بے خوف ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کر لیں، بتوں کی پوجا کرنے سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ یعنی وہ رسول جس نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے اور بت پرستی سے دور رہنے کی اللہ سے دعا کرتا ہے، ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا یا معاف نہیں کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے جو کم تر گناہ ہے شرک سے، وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس آیت کی روشنی میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی گناہ گار بندہ کتنا ہی فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اگر وہ بغیر توبہ کے گناہوں کے ساتھ فوت ہو جائے لیکن شرک نہیں اس نے کیا، تو اس کے ان گناہوں کے بارے میں ہم اس کے مرنے کے بعد ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ مطلب جتنا بھی گناہ گار ہو جائے اس کی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، چاہے کتنے ہی بڑے گناہ کرتا ہے جب تک وہ شرک نہیں کر رہا، اور اگر اللہ نہ کرے کسی شرک میں مبتلا ہے، اس آیت کی روشنی میں اگر وہ شرک اکبر میں مبتلا ہے یا اصغر میں، سب سے پہلے جو بالاتفاق مسئلہ ہے کہ شرک اکبر میں مبتلا شخص بغیر توبہ کے اگر فوت ہو گیا، اب اس کی مغفرت کی امید رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا قانون بتا دیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جو شرک اصغر ہے، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ ریاکاری، دکھلاوا کسی عمل کے اندر آ جانا، یہ شرک اصغر ہے، اور شراب پینا، چوری، ڈاکہ، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے یہ دکھلاوے کے ساتھ کوئی عمل کرنا۔ اور عمل کون سا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نیک عمل ہے، مثلا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، رزق حلال، روزی حلال کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن دکھلاوا آ گیا دل میں، وہ سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہوا ہے، لیکن دل میں دکھلاوا آ گیا کہ لوگ کہیں گے قومی ہیرو ہے۔ اور اسی طرح ساری زندگی دنیا کی عیش و عشرت کو
قربان کر کے علم حاصل کیا دین کا، ساری زندگی دین کی خدمت کی، لیکن دل میں آ گیا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا قاری ہے، عالم ہے، سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں اشخاص سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ عمل، کتنے نیک عمل کیے ہیں، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کسی بتوں کے لیے کام کیا تھا، غیر اللہ کے لیے کام کیا تھا، انہوں نے بتوں کے لیے نذرانے چڑھائے تھے، انہوں نے نیک عمل کیے، لیکن نیک عمل میں شک نہیں ہے، لیکن وہ عمل ان اعمال کے کرتے ہوئے دکھلاوا آ گیا۔ دکھلاوا یعنی اتنا بڑا نقصان دہ ہے کہ آدمی کے اعمال کو، ساری زندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور ویسے یہ شرک اصغر میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں جمہور اہل علم وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا مسلمان موحد اور اس کے نامہ اعمال میں دکھلاوا جیسا، ریاکاری جیسا شرک بھی ہے، تو اس کی بھی امید یعنی شرک اصغر کی امید بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ بغیر توبہ کے فوت ہو گیا، یعنی اس کی بھی مغفرت کی امید کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض محققین اہل علم جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس طرح کے اہل الحدیث علماء وہ اس بات کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں شرک اصغر شرک اکبر کا کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ این یشرک بہ کا مطلب ہے اشراکن بہ، نکرہ استعمال ہوا ہے، اس میں شرک اکبر شرک اصغر دونوں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ دے دیا ہے، جس کسی کے بھی نام اعمال میں شرک ہوگا، چاہے وہ مسجد نبوی کا امام ہے، بہت نیک متقی پرہیزگار اہل حدیث عالم دین ہے، عام آدمی بھی نہیں ہے، موحد ہے، موحدوں کا بھی بڑا عالم ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں اگر شرک ہوا، ظاہر ہے مسلمان کے نام اعمال میں تو شرک اصغر ہی ہوگا، شرک اکبر والا تو مسلمانوں کی لسٹوں سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ شرک جس درجے کا بھی ہوا، چاہے کافر کے نام اعمال میں ہے یا مسلمان کے نام اعمال میں، اصغر ہے یا اکبر، اس کے بارے میں اٹل فیصلہ دے دیا اللہ نے کہ وہ معاف نہیں کروں گا۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو یہودی کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن جو بغیر توبہ کے فوت ہو گیا، چاہے موحدوں کا امام ہے، لیکن اس شرک اصغر کو معاف نہیں کروں گا، اس کی تو سزا پھر بھگتنی ہوگی جہنم میں۔ باقی بڑے بڑے کبیرہ گناہ اس کے سر پہ کھڑے ہیں، بغیر توبہ کے مر گیا ہے، اس کے بارے میں مغفرت کی امید کر سکتے ہیں، لیکن شرکیہ اعمال کے بارے میں مغفرت کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہمیں یعنی اپنا اس قدر احتساب کرنا ہوگا، اور یہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم جو قدم بھی اٹھائے اس میں ریاکاری نہ ہو، ریاکاری سے بچنا۔ یہ شراب کے گناہ سے بھی زیادہ بچنا ضروری ہے۔ شراب پینا، چوری کرنا، غیبت کرنا بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، بہت خطرناک گناہ ہیں۔ ان سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے شرک، چاہے وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کو کہا گیا ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اور شرک اصغر کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال سے ہوتا ہے، ہمارے اپنے عقیدے سے ہوتا ہے، ہم نے اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہوتا۔ مثلا غیر اللہ کی قسم اٹھا لی، بچے کی قسم، ماں کی قسم اٹھا لی، باپ کی قسم، میرے فلاں پیارے کی قسم، غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک اصغر ہے۔ کڑا پہن لیا، جی اس میں گردے کا علاج ہے، مجھے گردے کی پتھری ہے، یہ فلاں مزار کا کڑا ہے۔ کیوں؟ ایک ایسی چیز کو شفا کا سبب سمجھ لیا
جو نہ میڈیکل میں ثابت ہے نہ شریعت میں ثابت ہے۔ تعویذ باندھ لیا، چاہے قرآن لکھ کر باندھا، سکھایا تو دم تھا قرآن کا، آپ تعویذ لکھ کے باندھنے لگے، جو چیز سکھائی تھی وہ نہیں کرتے۔ اور ریاکاری کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خطرہ ظاہر کیا ہے کہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ چال رکھتا ہے شرک اصغر، اور پہاڑوں جیسے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، بندے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ساری زندگی محنتیں کی وہ ساری ضائع چلی جاتی ہے۔ تو شرک سے ڈرنا، جس بندے نے توحید سمجھ لی وہ لا محالہ وہ شرک سے ڈرے گا، اور جو شرک سے ڈرتا نہیں ہے اس نے اسلام ہی نہیں سمجھا۔ جو شخص شرک سے نہیں ڈرتا اس نے اسلام ہی نہیں سمجھا، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے توحید سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہے آپ کو، کوئی ہندو یا غیر مسلم، کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی دعوت دیجیے، بتائیے، تو کون سا مسئلہ بیان کریں گے آپ؟ توحید بتائیں گے، لا الہ الا اللہ کی تشریح کریں گے، اللہ کے بارے میں بتائیں گے، اسلام کا عقیدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے، یعنی مر جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، کہ معمولی سا بھی شرک نہیں کیا، دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس طرح کی احادیث آپ بہت سنتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، جو شخص اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، ملاقات کی، اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ شرک کرتا تھا، اس حالت میں معمولی سا بھی اس نے شرک کیا تھا، تو جہنم میں جائے گا۔ اب اس طرح کی حدیث جنت کے میں داخلے کی فضیلت، جہنم میں داخلے کی فضیلت، یہ احادیث اکثر آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے، جب جنت کے داخلے کی فضیلت آتی ہے کسی بھی عمل پر، تو اس میں جنت کے داخلے کی جو تمام شرائط شامل ہیں، اور جنت میں داخلے کی جو فضیلت ہے وہ دو پہلوؤں سے ہے، کہ بہت سارے لوگ جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جائیں گے تو جنت میں، لیکن کچھ عرصہ وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پڑے رہیں گے، عذاب کے بعد جائیں گے۔ تو یہ جو فضیلت ہے دخل الجنہ، یہ اس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے ان سے شرک اصغر، چھوٹے شرک ہوا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ملاقات سب کی ہوگی، لیکن شرک اکبر سے سب مسلمان پاک ہیں، کیونکہ شرک اکبر کا مرتکب وہ مسلمانوں کی لسٹوں میں نہیں آتا ہے، اور جو مسلمان ہے جو شرک اکبر سے بچا ہوا ہے، وہ شرک اصغر سے بچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دکھلاوے سے۔ اور بہت سارے تو گمراہ ہو جاتے ہیں مسلمان، جھوٹی قسموں کو دین سمجھ لیتے ہیں، تعویذ، گنڈے، اس طرح کی چیزیں، اگرچہ یہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن کتنے مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہیں شرکی عقائد میں مبتلا ہیں، اور یہ شرکی عقائد، بہت سارے شرکی عقائد ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ہاں ہیں، لیکن وہ شرک اکبر میں نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں گے؟ جو شرک اکبر تو نہیں کرتے، لیکن بدعات، ایسی بدعات میں مبتلا ہیں جو شرک اصغر کا درجہ رکھتی ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اگر بغیر توبہ کے فوت ہو جائیں
جمہور کے موقف کے مطابق تو ہم ان کی مغفرت کی امید لگا سکتے ہیں، اور جو محققین علماء کے موقف کے مطابق ہم ان کے اس گناہ کی مغفرت کی امید تو نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے جنت میں داخلے کا یقین رکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں، اگرچہ گناہ گار ہیں، اگرچہ ان سے یہ بدعات بھی سرزد ہوئی ہیں، لیکن آخر کار وہ جنت میں جائیں گے جو شرک اکبر سے اور کفری عقائد سے بچے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جو مسلمان ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو مسلمان ہے، اہل قبلہ میں سے ہے، چاہے آپ کا اس سے لاکھ اختلاف ہے، چاہے کسی مسلک کا ہے، جب تک وہ مسلمان ہے، وہ جب مر جائے اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے ہم، اگر وہ جنازہ پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھیں گے دوسرے کا۔ تو یہ نظریہ رکھنا کہ جو میرے مسلک کا نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ خارجیوں کا عقیدہ، لیکن اس وقت سب کا یہی بنا ہوا ہے، جو میری جماعت کا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو میرے مسلک کا نہیں ہے نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ اس کو سلام کرنا جائز، نہ اس کے جنازہ پڑھنا جائز سمجھتے ہیں۔ یہ خوارج کا مسلک ہے، یہ اہل سنت اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ جو مرنے والا ہے چاہے کسی بھی مسلک کا تھا، آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں، غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اگر کہیں مجبوری میں، اگرچہ وہ گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کہیں مجبوری میں اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنی پڑے تو اس کے پیچھے بلا کراہت نماز بھی پڑھیں گے اسی حالت میں۔ ہاں، جب صحیح العقیدہ امام میسر ہو، اس کو چھوڑ کر کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ پھر بندے کی عقیدے کی کمزوری کی علامت ہے، لیکن نماز پر پھر بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا کوئی نماز نہیں ہوئی کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اس طرح کے فتوے کہ ہمارے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوئی، یا اگر کہیں مسجد ہی ایک تھی، نہیں جی گھر میں نماز پڑھو، یہ گھر میں نماز پڑھنے کے فتوے اس وجہ سے کہ وہاں ہمارے مسلک کی کوئی مسجد نہیں ہے، یہ فتوے سارے بدعتی فتوے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث دے رہا ہے، یہ فتویٰ بذات خود بدعت ہے، کیونکہ صحابہ، تابعین، ائمہ اہل سنت اس فتوے کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے، جو شخص کسی بدعتی کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ وہ کیونکہ بدعتی ہے، میں اہل سنت اہل حدیث ہوں، وہ بندہ صحابہ کے مسلک سے خارج ہو چکا ہے، کیونکہ اہل حدیث اہل سنت سلف کا یہ مسلک ہے کہ وہ اگر بدعتی امام مسلط ہو جائے کہیں، جیسے خلافت کے دور میں تو مسجد ایک ہوتی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے امام مقرر ہوتا تھا، بڑے بڑے ائمہ حدیث ہمارے اسلاف وہیں نماز پڑھتے تھے، گھروں میں نہیں قادیانیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اہل سنت وہیں مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، کفری عقائد والے، کوئی کفری عقائد کا بندہ ہو، کفری بدعات کہ شرعام غیر اللہ کو پکارنا دھت ہے رافضیوں کی طرح، اس کی کہیں سنیت باقی ہے ہی نہیں، ایسے لوگوں کو سلام کرنا بھی جائز نہیں، نماز تو دور کی بات ہے۔ لیکن پھر آپ یہیں سے اپنا پھر ایک اور راستہ نکال لیں گے، جی یہ جو فلاں مسلک والے سارے ہی مشرک ہیں، اس طرح فتویٰ دینا بھی اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے کہ فلاں جماعت والے سارے مشرک ہیں۔ ہاں، ان کے افراد ہوں گے مبتلا، جس کو ذاتی طور پر آپ جانتے ہیں کہ وہ شرک میں دھت ہے اور کفری عقائد میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں آپ ذاتی رائے رکھ سکتے ہیں۔ پورے گروہ، پورے مسلک، ایک چاہے وہ بدعتی مسلک ہے، وہ علماء نے بتا دیا کہ اہل حدیث کے علاوہ سارے بدعتی مسلک ہیں، گمراہ مسلک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے علماء نے ان کو کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے۔ تو کسی بھی مسلک کے ماننے والوں کو علی الاطلاق مشرک یا کافر سمجھنا، یہ بھی اہل حدیث اہل سنت کا موقف نہیں ہے، یہ بھی خوارج کا مسلک ہے کہ آپ ذہن بنا لیں کہ یہ جماعت والے، یہ مسلک والے، یہ فرقے والے سارے مشرکین ہیں۔ ایسا کوئی اہل حدیث عالم فتویٰ نہیں دیتا ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے
آپ پتہ نہیں کہاں سے افکار کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں سے لے لیتے ہیں اور مسلک اہل حدیث کو بدنام کرتے ہیں اپنے بد عقیدگیوں کے ساتھ، اپنی جہالتوں کے ساتھ مسلک اہل حدیث اور علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء کا مسلک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید کی توفیق عطا فرمائے اور خالص سنت کی اور بدعات سے محفوظ فرمائے، بد عقیدگیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔